معزز اراکین اسمبلی جناب اسپیکر صاحب تشریف لا رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قاری صاحب تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ارشاد ہے اللہ اور اس کے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے. اور جو لوگ مومن مرد اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی میڈم. جی نگہت اور رگزئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. ان کے لیے ان کی شان میں ایک چھوٹا سا شعر ہے کہ عمر بھر خشت زنی کرتے رہے اہل وطن، عمر بھر خشت زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات کے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. جناب اسپیکر صاحب، یہ پورا ہاؤس اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے قومی ہیرو جو ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں ان کی وفات پہ تعزیت کا ان کے اہل خانہ سے اظہار کرتی ہوں. ایک ایسا قومی ہیرو جس نے کہ ہالینڈ کی نیشنلٹی چھوڑ کے یہاں پہ آئے اور انہوں نے ایٹم بم بنا کے مودی اور اس کی بھارت کی تمام سرکار کی نیندیں اڑا دیں، اور آج ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ سکون کی نیندیں سو رہے ہیں تو یہ اسی قومی ہیرو کا جو ہے تو وہ مطلب ہمیں دین ہے. لیکن جناب اسپیکر صاحب میں یہاں پہ ضرور بات کروں گی کہ جس تکلیف سے اس قوم نے ان کو بے وقت مارا، جس تکلیف سے اس قوم نے مجھے اپنے پاکستانی اور مجھے اپنے محب وطن ہونے پہ بھی شک ہوتا ہے کہ اس کو جو تکلیفیں دی گئیں، اس کو جو پابندیاں اس پہ لگائی گئیں جناب اسپیکر صاحب، اور انہوں نے آخری دم تک وہ راز وہ ٹیکنالوجی کسی کو نہ دی، لیکن ان سے جنہوں نے کہلوایا اس نے ایک فرد واحد کی طرح اپنی جان پہ تمام الزامات لے کر باقی تمام قوم کو بری ذمہ کر دیا. اور اس ایٹمی ہیرو کے ساتھ ساتھ میں ذوالفقار علی بھٹو کو بھی خراج تحسین پیش کروں گی کہ انہوں نے ان کو بلایا، لیکن افسوس کہ آخری وقت میں جب ان کو تیمارداری کی ضرورت تھی، جب ان کو علاج کی ضرورت تھی، کوئی شخص آگے نہیں بڑھا. میں نہیں بڑھی، کوئی اور نہیں بڑھا، کسی نے ان کا خیال نہیں رکھا، اور وہ قید تنہائی میں جو ہے تو وہ قید تنہائی سہتے سہتے بلیوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اور اس کے علاوہ بندروں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے، ایون یہ کہ ان کو اپنی بیٹی سے ملنے کی بھی اجازت نہیں تھی، جس کا مجھے ایک پاکستانی ہونے اور محب وطن ہونے پہ ہمیشہ شرمندگی کا اظہار مجھے کرنا پڑے گا. تھینک یو جناب اسپیکر کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں منور خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اور جناب اسپیکر صاحب نعیمہ کشور کے داماد اور ان کے
ان کے اکلوتے داماد تھے وہ بھی وفات پا چکے ہیں. 24 سال کے وہ مطلب تھے اور ان کو پرسوں ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور بڑی ینگ ایج میں 24 سال کی ان کی ایج تھی تو دوران ڈیوٹی وفات پا گئے ہیں. تو نعیمہ کشور صاحبہ کے داماد اور ان کا بھانجا بھی لگتا تھا تو ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا تو اس کے لیے بھی دعا کرا دیں. منور خان صاحب آپ اجتماعی دعا کریں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے لیے اور نعیمہ کشور صاحبہ کے داماد کے لیے آپ اجتماعی دعا کریں جی. دعا کے لیے آپ دعا کریں جی. امیر فرزند صاحب کے بھائی بھی فوت ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. انا للہ و انا الیہ راجعون برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. کوشچن نمبر 12642 محترمہ شگفتہ ملک صاحبہ. مننه اسپیکر صاحب دا سوال چې کوم دی جی جواب خو ظاهره خبره ده چې دی کوم ورکړی دی خو زما لږ د حوالې سره څه تحفظات دي. تاسو ضمني کوشچن کا کول غواړئ وکړئ جی جی زه دا ویل غواړم جی چې دا زموږ چې څومره هم دا سپیشل خلک دي دا په هر څه کې اګنور کیږي جی که د دوی د جاب حوالې سره موږ وګورو اوورال تاسو وګورئ جی چې دوی د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاج چې دی هم کړی دی. زما به دا خواست چې دا سوال ما دې دپاره راوړی چې کوم پروجیکټ خبره دی کړې ده پکار دا وه چې دا په پوره صوبه کې اوس دی د 2018-19 خبره کوي او دی صرف د چکدرې او تیمرګره خبره کوي نو دا خو د پوره صوبې تپوس ما کړی او زه صرف دا ویل غواړم چې دا خلک چې کوم دي دا آلریډي دومره زیات ځپلي شوي دي دا آلریډي دومره د احساس کم طریق کار وي حکومت ته پکار دا ده چې د دې خلکو طرف ته پاملرنه وکړي جی. مہربانی زه مطمئن. کنسرن منسٹر ٹو ریسپونڈ جی. فضل شکور صاحب. فضل شکور صاحب کا مائک آن کریں. سر میڈم خو جواب لا مطمئن لا اور حکمه بل خبره چې وکړه چې هغه ان شاء الله تعالی په غوانه موږ دوی سره پوره تعاون کوو. میڈم هغه وی چې تاسو کوم سوال دی هغه تاسو مطمئنی کو دا بل خبره هغه تاسو سره کینو ډیسکس پکې تاسو سره. تھینک یو جی. کوشچن نمبر 12705 محترمہ نگت یاسمین اور رضائی صاحبہ. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب میرا کویشچن جو ہے وہ یہ ان سے پوچھا گیا ہے کہ کویشچن تو مجھے ملا بھی نہیں ہے لیکن بہرحال میں کچھ ٹرائی کرتی ہوں. یہ اقبال خان وزیر کا کویشچن ہے بہبود آبادی کا جو منسٹر ہے اور اس میں نے پوچھا ہے ضلع کرم کے لیے کہ اس میں کتنا انہوں نے فنڈ مختص کیا ہے. اسی طرح میں نے پوچھا ہے پھر ہیلتھ کے بارے میں نے پوچھا ہے. میں تو سمجھتی ہوں جناب اسپیکر صاحب یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس میں کافی جو ہے تو چیزیں ایسی ہیں کہ جو منسٹر صاحب ہی جواب دے سکتے ہیں. اگر آپ اس کو ڈیفر کر دیں تو ایک تو آپ کا وقت بھی بچ جائے گا ہماری اور شوکت یوسف زئی کی تو میں سے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو ڈیفر کر دیں اور جب اقبال وزیر صاحب آتے ہیں تو پھر اس وقت کیونکہ آج بڑا ہیوی ایجنڈا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اس ٹائم کو بچاؤں اور اس کو آپ ڈیفر کر دیں. میڈم اس کی رپلائی آ چکی ہے ٹیبل ہو چکا ہے لیکن کنسرن منسٹر جواب دے دیں گے آپ کریں جی. شوکت یوسف زئی صاحب. نہیں تو میرا ابھی کویشچن تو پھر دیکھ لینا کہ پھر فاٹا میں جو انہوں نے ایک منٹ جی شوکت صاحب یہ سن لیں جی 2248.645 ملین روپے جو مختص کیے گئے تھے جناب اسپیکر مجھے ڈپارٹمنٹ نے جواب دیا ہے کہ یہ تمام خرچ ہو چکے ہیں. لیکن اگر آپ جواب کی جو تفصیل کی طرف آتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ 0.0000 کہیں پہ ہیلتھ میں بھی کوئی جواب نہیں ملا شمالی وزیرستان میں. اور میرا اسپیسیفک کویشچن جو تھا وہ شمالی وزیرستان کے لیے تھا کہ وہاں پہ ہیلتھ کی فیسلٹی وہاں کی پوری تفصیل مجھے مہیا کی جائے. لیکن پوری تفصیل کی بجائے میں سمجھتی ہوں کہ شاید وہ بیمار ہیں یا کہیں گئے ہوئے ہیں تو چونکہ ایک اچھے وزیر ہیں لیکن میرے پاس یہ دیکھ لیں کہ یہ پورا پلندہ ہے جس میں کہ میں آپ کا ٹائم بھی بہت بڑا لے سکتی ہوں. تو جناب اسپیکر صاحب اس میں اسکیمیں جو ہیں محکمہ تعلیم کے لیے 111 اسکیمیں رکھی گئی ہیں صحت کے لیے. تو میں دیکھیں نا پھر مجھے سوال تو پورا کرنے دے اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ ڈیفر کر لیں. اس میں 111 اسکیمیں صحت کے لیے 33 PHE کے لیے 140 جو ہے تو وہ سڑکوں کے لیے 3. لیکن یہ نہیں بتایا گیا
کہ محکمہ تعلیم میں کون کون سی جگہ پر جو ہے تو وہ اسکیمیں اور کہاں کہاں پر رکھی گئی ہیں. اسی طرح صحت کی 33 اسکیمیں ہیں لیکن تفصیل کوئی نہیں ہے. اسی طرح پی ایچ ای کی 140 اسکیموں کے لیے 1227.92 ملین روپے خرچ کیے گئے ہیں لیکن کوئی تفصیل نہیں ہے. تو روڈز کی مد میں 51 ملین روپیز خرچ کیے گئے ہیں. روڈز کا نام ہی نہیں ہے, جگہ کا پتہ ہی نہیں ہے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جناب اسپیکر صاحب کہ عوام کا جو ایک, میں منسٹر کو بالکل بھی اس میں قصوروار نہیں سمجھوں گی. میں سمجھتی ہوں کہ ڈپارٹمنٹ ذمہ وار ہے اس چیز کا. منسٹر صاحب جو ہے وہ اپنے بہت زیادہ کاموں میں بزی ہوتے ہیں, لیکن میں اس کویسچن سے مطمئن نہیں ہوں. اگر آپ اس کو کمیٹی کے حوالے کر دیں, کیونکہ میں آج ہیوی ایجنڈا ہے, میں بار بار اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ اس کو اگر آپ کمیٹی کے حوالے کر دیں تو وہاں پہ سارا کچھ, کیونکہ مجھے کوئی تفصیل نہیں دی گئی ہے تو میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. ورنہ میں آپ کو پتہ ہے کہ کمیٹیوں کے حوالے کرنے سے کتراتی ہوں, لیکن اس کو بھیج دیں پلیز. جی شوکت یوسف زئی صاحب. جناب اسپیکر, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی کو اتنا ٹائم نہیں دیتے ہیں کہ کویشچن آور میں کہ آپ کویشچن پورا کریں. لیکن بی بی کو آپ نے بڑا ٹائم بھی دیا, شاید اس لیے کہ وہ ووکل بھی دیکھیں ہے. جی شوکت صاحب, یہ اس سے نگیٹو کافی کی بات لوگ نہیں, انہوں نے خوفزدہ بھی ہوتے کویشچن ہیں. کیا ہے, آپ کویشچن کا جواب دیں. ان کا کویشچن لمبا ہو گیا لیکن ٹائم کی بات سر نہیں ہے. آپ کویشچن پڑھیں, کویشچن میں لکھا ہے کہ کیا فنڈ دیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہاں دیا گیا ہے. کتنا فنڈ دیا گیا ہے؟ 2224 ملین, یس 2248 ملین. اچھا کتنا خرچ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی پورا خرچ ہوا ہے. اب اس کویشچن میں کہاں ہے کہ کون کون سے منصوبے ہوئے ہیں؟ جناب اسپیکر, میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں. یہ میرے پاس یہ ایک کویشچن آیا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ڈپارٹمنٹ, کویشچن کیا ہے کہ جی کن کن لوگوں کو زکوٰۃ ملی ہے. اچھا وہ پورا دن جو ہے نا انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ اس کے فوٹو اسٹیٹ کر کے نکال کے دیے ہیں. اب جس نے کویشچن کیا وہ اس کو پڑھے گا؟ اس کا فائدہ اس اسمبلی کو کیا ہوگا؟ مجھے بتایا جائے. کیا یہ وہ نہیں ہے, اضافی اخراجات نہیں ہیں کیا؟ اس سے اس قوم کا پیسہ ضائع نہیں ہو رہا ہے؟ میں عرض کروں گا اور ریکویسٹ کروں گا, میں کوئی وہ نہیں ہوں, یہ آپ کا وہ ہے, آپ کی اسمبلی, آپ کسٹوڈین ہیں, یہ سارے ممبران اس اسمبلی کے ممبران ہیں. میں صرف ریکویسٹ کروں گا کہ جس کو کوئی مسئلہ ہو, کس پہ اعتراض ہو, تو وہ کویشچن کرے تاکہ اس کے حوالے سے جواب دیا جائے. اب پورے پشاور کا یہ جی بتایا جائے کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ ملی ہے. تو میں پہلے تو یہ کنفرم کروں گا کیا یہ ممبر خود دیکھے گا اس کو, اس سے کیا نتیجہ کیا اخذ ہوگا. تو یہ وقت بھی ضائع ہوتا ہے. جناب اسپیکر, میری گزارش ہے, باقی مرضی ہے آپ کی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میڈم میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. زکوٰۃ کا کویشچن نہیں ہے, یہ زکوٰۃ والا نہیں ہے. نہیں, میں ویسے عرض کر رہا ہوں. میں نے آپ کو ایسی اس میں کہا. باقی جو انہوں نے کویشچن پوچھا ہے, کویشچن آور میں جناب اسپیکر صرف یہ ہوتا ہے آپ کویشچن پوچھتے ہیں, اسی کا جواب آتا ہے. آپ نے کوئی اور کویشچن پوچھتا ہے ضمنی, آپ کو جواب آ جائے گا, آپ دوبارہ درخواست دے دیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ فل کہ جب منصوبے بتائیں. تو میں منصوبے, اگر میں اس ڈپارٹمنٹ کا وزیر بھی ہوتا نا تو منصوبے اس طرح گن کے کوئی نہیں بتا سکتا. جی میڈم. دیکھیں جناب اسپیکر صاحب, جب کوئی ممبر محنت کر کے آتا ہے تو یہاں سے ٹریجری بینچز سے اس پہ سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی اسپیکر صاحب پہ سوال اٹھتے ہیں کہ آپ نگہت اور اکزئی کو بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں, کبھی آپ پہ سوال اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. دس از جناب اسپیکر, اس کو میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں. اس لیے مذمت کرتی ہوں کہ میں پڑھ کے آتی ہوں, میں تیاری کے ساتھ آتی ہوں اور یہ تیار نہیں ہوتے ہیں, اور آگے سے آپ کو یہ اسپیکر صاحب کو بہانہ بنا کے یہ میرے کویشچن کو ہمیشہ اسی طرح ڈیل کرتے ہیں. میں نے جب تفصیل مانگی ہے, جب 2200 اور جتنا ارب میں نے روپے یہاں پہ بتایا ہے, ڈپارٹمنٹ کا قصور ہے. میں نے کہہ دیا کہ وزیر کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے. جب مجھے ڈپارٹمنٹ سے صحیح جواب نہیں ملے گا تو ہم ان کویشچنوں کو پھر کیا کریں, ہم کہاں لے کر جائیں ان کویشچنوں کو. لیکن چونکہ آج ایجنڈا بہت زیادہ ہیوی ہے تو یہ تمام جتنی بھی کرپشن ہوئی ہے, یہ جتنی بھی کرپشن میں اس کو کہہ رہی ہوں, جیب میں ڈال کے اور کہہ دیا کہ روڈ ہو گئے, اسکیمیں ہو گئی, اسکیموں کا کوئی پتہ نہیں ہے کون سی جگہ پہ ہوئی ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایک چیز کا جواب دیں کہ فلاں جگہ اسکیم ہوئی ہے, فلاں جگہ اسکیم ہوئی ہے, فلاں جگہ. آپ یہ جو مرج ڈیری ہیں ان کے ساتھ ظلم کیوں کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جب پیسے ان کے لیے مختص ہو جاتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ, میرا یہی سوال بار بار آ رہا ہے. میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتی جناب اسپیکر. جی شوکت یوسف زئی صاحب. اسپیکر, میں ان کی عزت کرتا ہوں, ہماری محترمہ ہیں, محنت کرتی ہیں, لیکن جناب اسپیکر صرف یہاں پہ پوائنٹ سکورنگ نہ کریں پلیز. اب یہ کیا بات ہوئی, آپ نے کویشچن مانگا, اس کا جواب آیا, اب آپ یہاں آ کے جو ہے نا حکومت کو یہ کرنا چاہتی ہیں کہ جی حکومت جواب نہیں دے رہی ہے. آپ مانگے,
آپ مانگے, آپ کہیں کہ جی میرا یہ کویشچن ہے, آپ کو ڈپارٹمنٹ جواب دے گا. آپ نے کیا کویشچن کیا مانگا, آپ نے کویشچن تو پڑھ لینا سر, کویشچن تو پڑھ لینا. آپ نے جو مانگا ہے کیا اس کا جواب ملا یا نہیں ملا؟ آپ اتنی سینئر ممبر ہیں, اگر آپ اس طرح کی کریں گے تو باقی لوگ کیا کریں, آپ سے کیا سیکھیں گے؟ ہم تو آپ سے سیکھ رہے ہیں, آپ ہماری سینئر ہیں, ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں. اور اگر ہاں یہ بالکل ان کا جینون سوال ہے, میں آپ کا جینون سوال ہے, بالکل آپ جینون یہ سوال آپ کر لیں, آپ کو ڈپارٹمنٹ پوری تفصیل دے دے گا. میں تو آپ سے میں اس بات سے, آپ کا کویشچن بالکل کلیئر ہے. آپ نے کہا پیسے دیے ہیں, انہوں نے کہا ہاں دیے ہیں. کتنے دیے؟ اتنے دیے. لگے کتنے؟ اتنے لگے. بس اب تک آپ بتائیں مجھے, پیسوں کا مانگا ہے نا, پیسے بتا دیے انہوں نے نا. آپ نے منصوبوں کا مانگا ہے, آپ کو منصوبے مل جائیں گے. میڈم ایک منٹ, میڈم یہ مجھے بتائیں, آپ اس کو کمیٹی میں بھیجنا چاہ رہی ہیں؟ جی آپ کو اس کو کمیٹی میں بھیجنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں جناب اسپیکر صاحب, میں آپ کا بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی, میں نے آپ کو بار بار کہا ہے, لیکن جب شوکت یوسف زئی صاحب مجھے یہ جواب دیں گے کہ پیسوں کا حساب, پیسے میں نے اپنے گھر تو نہیں لے جا کر تجوری میں رکھنے ہیں, تجوریوں میں تو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب میں کہتی ہوں مکمل تفصیل دیں, اب آپ سے میں کہتی ہوں کہ آپ نے اس ہاؤس میں کیا 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 ہے. آپ مجھے بتائیں گے میں نے یہ وال تعمیر کی ہے, میں نے یہ گیلری تعمیر کی ہے, میں نے وہ ٹی ویز وہاں پہ نصب کیے ہیں. جب میں آپ سے ایک چیز مانگ رہی ہوں تو آپ مجھے اس کا سالڈ جواب دیں گے, یہ نہیں کہیں گے کہ بس اتنے ارب اتنے ملین لگ گئے اور وہ لگ گئے. تو بس میں پریس نہیں کرتی ہوں, میں پریس ہی نہیں کرتی ہوں, میں پریس ہی نہیں کرتی ہوں. جی میڈم, آپ کو جو تفصیل دی گئی ہے اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو باقی تفصیل نہیں, جناب اسپیکر میرے ساتھ آپ ایک وعدہ کریں کہ میری بات سنیں. میڈم میری بات سنیں, وہ کہتے ہیں پوائنٹ سکورنگ کی بات ہے. آپ سر میرے لیے محترم ہیں, میں آپ کا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتی اور نہ ہی کمیٹی کے آپ حوالے کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ یہاں پہ جب پوائنٹ سکورنگ کی بات آ جاتی ہے تو میں تو کمیٹیوں کے حوالے سے مطمئن ہی نہیں ہوں. ٹھیک, اس طرح ہے کہ ڈپارٹمنٹ جو تفصیل دی ہے, اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو ڈپارٹمنٹ تمام باقی تفصیل جو میڈم نے مانگی وہ اس کو دے دیں. تھینک یو. کویشچن نمبر 12950 جناب خوشدل خان صاحب. اسپیکر صاحب آپ کا شکریہ. یہ زکوٰۃ کمیٹیوں کے بارے میں کویشچن ہے, اور زکوٰۃ کمیٹی ایسی بھی بہت سینسیٹیو اپائنٹمنٹس ہوتی ہے اور ضروری بھی ہوتی ہے, اور ایسے لوگوں کو مطلب نامزد کرنا چاہیے جو ہانس ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس قوم کے. میں صرف میرا سپلیمنٹری کویشچن ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس ایکٹ کے تحت رولز بنائے گئے یا نہیں, بس یہ مجھے بتا دیں. جناب اسپیکر سپلیمنٹری ہے. میڈم نے کہا تو رکھ دیں سپلیمنٹری. جی سر, ویری امپورٹنٹ کویشچن جناب اسپیکر صاحب. اس میں کونسل اور اس میں ڈسٹرکٹ کمیٹیوں میں یہ ذرا لے جائیں جی, آ جائیں جی ذرا, یہ اسپیکر صاحب کو دے دیں. یہ آپ کا بل ہے جو ایکٹ ہے, اس میں کلیئر طور پہ لکھا ہوا ہے کہ 2 عورتیں تمام ڈسٹرکٹ کمیٹیوں میں ہوں گی. لیکن اس میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی یہ جو انہوں نے مجھے پوائنٹ سکورنگ کا بتایا ہے نا, جو شخص اپنے حلقے کے لیے بات نہیں کر سکتا وہ کسی اور کے لیے کیا بات کرے گا. جناب اسپیکر صاحب, شانگلہ, کوہاٹ, اسی طرح بہت سی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ کہ کمیٹیوں میں کوئی عورت نہیں ہے, جبکہ یہ میں بھجوا رہی ہوں. کہاں ہیں یہ لوگ؟ یہ میڈم سے پیپر لیں. سر اس ایکٹ میں جناب اسپیکر صاحب, میں اگر تیاری کے ساتھ آؤں تو یہ لوگ پتہ نہیں میرا کیا حشر کر دیں. جناب اسپیکر صاحب, اس میں اب یہ پیج آپ دیکھ لیں, 14 4 پیج ہے, چترال میں کوئی عورت نہیں ہے. اسی طرح 16 پیج پہ کوئی عورت نہیں ہے, 17 خیبر میں کوئی عورت نہیں ہے, 19 پیج اورکزئی کوئی عورت نہیں ہے, 20 بٹاگرام کوئی عورت نہیں ہے, 21 کوہستان کوئی عورت نہیں ہے, 25 شانگلہ کوئی عورت نہیں ہے. اسی طرح ساؤتھ
साउथ वजीरिस्तान 20 नंबर पेज पे है, कोई औरत नहीं है, तो घर में कोई औरत नहीं है। टू वोमेन्स आपका कहता है सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 पैरा सी के 2 औरतें हर डिस्ट्रिक्ट कमेटी में होंगी। इसी तरह फिर आपका सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 और पैरा ए 2 वोमेन्स, जिसमें एक औरत है वो है अपरदीर 7 पेज पे, 8 पेज पे हरिपुर, 9 पेज पे करक, 10 पे कोहाट और 11 पे मानसेरा और मुमंद। मुझे बताएं औरतों की प्रेजेंटेशन कहाँ गई, कौन खा गया? Concerned Minister to respond. Concerned Minister to respond. जी सर पहले तो खुशदिल खान साहब ने जो रूल्स की बात की, तो रूल्स इनके फ्रेम हुए हैं जी 2017 से, रूल्स इनके फ्रेम हुए हैं जी 2017 से जी 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 ये रूल्स फ्रेम जी सर ये उनसे मैं पता करके आपको बता दूंगा। ये रूल जो मैं डिपार्टमेंट से जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि रूल्स फ्रेम हो चुके हैं, तो उनका टाइटल क्या है? सर मैंने कहा कि मैं डिपार्टमेंट से वो पता करके आपको बता देता हूँ जी। रूल्स की बात कर रहा हूँ। फिर सर मैडम का जी अगर मैडम ने जो पॉइंट्स में किए सर वो जेन्युइन है, कई उस पर ख़वातीन की वो तादाद बराबर नहीं है, लेकिन सर हमसे जो सवाल किया गया था वो ये था कि कंपोजिशन क्या है। तो कंपोजिशन के लिहाज से हमने कहा है कि हर जगह पे ये जो डिस्ट्रिक्ट ज़कात कमेटी है उसमें 2 फीमेल होनी चाहिए। इसी तरह सर ये जो लोकल ज़कात कमेटी है उसमें भी 2 फीमेल होनी चाहिए। तो सर हो सकता है कि ऐसी जगह हों, कमेटीज़ हों जिनमें ख़वातीन की तादाद पूरी ना हो, तो इंशाअल्लाह ताला हम वो मैडम ने अगर निशानदही कर दी है तो उसकी तादाद हम पूरी करेंगे। जी खुशदिल खान साहब। देखिए ना खुशदिल खान साहब। निगत मैं निगत का बहुत मशकूर हूँ, इन्होंने एक अच्छा पॉइंट रेज किया है और वो मैंडेटरी प्रोविजन है ऑफ द एक्ट। ये है सब रूल 3 सेज द डिस्ट्रिक्ट कमेटी शल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन हु शल बी नॉन ऑफिशियल, the district collector or an officer not below the rank of BPS 17, nominated by him, district social welfare officer. It is very, and 2 women from the district who shall not be less than 45 years of age, and 1 non-official member from each tahsil or subdivision in the meaning thereby. ज़ावला बंगश साहब और इश्तियाक उमर साहब आपकी आवाज़ काफ़ी लाउड हो रही है। इस प्रोविज़न के मुताबिक ये मैंडेटरी कि हर कमेटी में 2 ख़वातीन ज़रूर होगी। शल का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हुआ है। अब जहाँ पर ये एक है या नहीं है तो इसका मतलब ये कि वो कमेटी ही नहीं है। अगर इस कमेटी ने कोई काम भी किया तो वो काम भी इल्लीगल है, इसके ये बहुत क्लियर है और इसमें शल की है। जी फजल शकूर साहब। सर मैंने कहा कि सर जो जहाँ पे ये कमियां हैं वो वाकई अगर इस तरह है तो वो इलीगल होगा, लेकिन सर मसला ये है कि कोहिस्तान में अब कोई ख़ातून नहीं मिल रही, कोई ख़ातून इस तरह का काम करने के लिए नहीं आ रही, तो हम क्या करें सर? और जहाँ जहाँ पे ये शिकायत है तो मैंने कहा हम डिपार्टमेंट के साथ बैठ जाते हैं और उनसे पता कर लेते हैं, अगर इस तरह का कोई इशू है, जेन्युइन इशू है कि ख़वातीन वहाँ पे नहीं आ रही तो वो तो उसका तो कोई हल होगा। लेकिन जहाँ पे ख़वातीन की अवेलेबल हैं, वो काम करना चाह रही है वॉलंटियरली और उनको नहीं लिया गया, तो सर वो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे, उस केस को हम रेक्टिफाई करेंगे। देखें खुशदिल खान साहब भी एडवोकेट हैं, आप भी एडवोकेट हैं, जहाँ तक मेरे इल्म में है ये इर्रेगुलर हो सकती हैं, इल्लीगल नहीं हो सकती। तो इस पर बाकी डिफ़ाइन आप कर देंगे, खुशदिल खान साहब कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप लॉयर हैं। ये इल्लीगल नहीं हो सकती, इर्रेगुलर हो सकती हैं जी। क्वेश्चन नंबर 13073 जनाब सिराजुद्दीन साहब, जनाब सिराजुद्दीन साहब लैब्स। क्वेश्चन नंबर 13273 जनाब फैसल ज़ेब साहब, जनाब फैसल ज़ेब साहब। क्वेश्चन नंबर 13324 जनाब मीर कलाम साहब, 13324 जनाब मीर कलाम साहब।
Lapse. Item number 3, leave applications. چھٹی کی درخواستیں ہیں. جناب محب اللہ خان صاحب 18 اکتوبر, محترمہ سمیرہ شمس صاحبہ 18-19 اکتوبر, محترمہ عائشہ بانو صاحبہ 18-19 اکتوبر, جناب صاحبزادہ ثناء اللہ صاحب 18 اکتوبر, جناب عارف احمد زئی صاحب 18 اکتوبر, جناب فضل الہی صاحب 18 اکتوبر, جناب اکبر ایوب صاحب 18 اکتوبر, جناب محمد ابراہیم خٹک صاحب 18 اکتوبر, جناب سردار محمد یوسف زمان صاحب 18 اکتوبر, جناب عزیز اللہ خان صاحب 18 اکتوبر, سردار اورنگزیب نلوٹا صاحب 18 اکتوبر, فضل حکیم صاحب 18 اکتوبر, آصف خان صاحب 18 اکتوبر, فخر جہان صاحب 18 اکتوبر, محمود احمد بٹنی صاحب 18 اکتوبر. Is it the desire of the House the leave may be granted? The leave is granted. Item number 4. Item number 5. Privilege motion. میں آخر میں ایجنڈا ختم ہونے کے بعد پوائنٹ آف آرڈر دے دوں گا انشاءاللہ. صاحبزادہ ثناء اللہ صاحب کی پریویلیج موشن ہے, لیکن وہ چھٹی کی درخواست انہوں نے بھیجی, اور ساتھ میں ریکویسٹ بھی کہ اس کو ڈیفر کر دیں, تو اس کو نیکسٹ اس کے ایجنڈے کے لیے ڈیفر کرتا ہوں. آئٹم نمبر 7, کال اٹینشن نوٹسز. مسٹر رنجیت سنگھ ایم پی اے ٹو پلیز موو ہز کال اٹینشن نوٹس نمبر 2104. رنجیت سنگھ صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. سر, میں محکمہ اوقاف حج کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ وہ صوبائی حکومت نے صوبے میں ہندو اور سکھوں کے لیے شمشاد گھاٹ بنانے کے لیے زمین خریدنے کے لیے فنڈز رکھے ہوئے تھے. یہ اسکیم پچھلے 3 سالوں سے چل رہی ہے, مگر افسوس ہے 3 سال میں کسی بھی ڈسٹرکٹ میں نہ زمین خریدی جا سکی, اور جہاں زمین فائنل ہو چکی ہے وہاں کے ڈپٹی کمشنر سیکشن 4 نہیں لگاتے. اسپیکر صاحب, جیسا کہ جانتے ہیں ہم ہمیشہ اس فلور کو پچھلے جب سے ہم آئے اس اسمبلی میں اس موضوع کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس دوران بہت بڑے بڑے حادثات بھی ہوئے, اور تقریباً اس وقت اس اسمبلی کے تمام ممبران کو بھی پتہ ہے, اور آپ بھی بخوبی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے صوبے کے اندر واحد 1 سے 2 شمشان گھاٹ ہیں جس پہ پورا صوبہ جو ہے منحصر ہے, خاص طور پہ جس میں ایک اٹک کا شمشان گھاٹ ہے. اگر ہماری ڈیر اسماعیل خان میں بیٹھی ہوئی ہندو کمیونٹی یا سکھ کمیونٹی کسی کی بھی کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو وہ یا تو وہاں سے 5 گھنٹے ٹریول کر کے کوہاٹ آئے گا, اسی طرح اگر کوئی اس ایریے سے ہے تو وہ بھی 3-4 گھنٹے سفر کرتے ہیں اور اٹک جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا سب کمیونٹی کے لیے مسئلہ بھی ہے, اور ہم اس معاملے پہ کئی دفعہ بھی یہاں بات ہم نے کی. ہماری اے ڈی پی اسکیم کے مطابق اوقاف ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمارے لیے زمین خریدنے کے لیے پیسے بھی رکھے گئے ہیں, اور یہ ایک اچھا اقدام تھا, اور ہم نے اس پہ میں نے وزیر زادہ صاحب نے, روی کمار صاحب نے, ہم سب لوگوں نے بہت بھاگ دوڑ کی, جس کے میں کچھ تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاتا چلوں کہ لاسٹ ٹائم بھی جب اس معاملے پہ ہماری بات ہوئی تو وہ اس وقت تو کہا گیا ڈی سی صاحبان کو لیٹرز بھی ہوتے ہیں کہ آپ اس معاملے کو حل کریں. ہمارے پاس, میں بات کرتا ہوں ڈسٹرکٹ بنو کی, میں اوقاف ڈپارٹمنٹ سے کہہ کہ میں نے 5-7 دفعہ لیٹرز کروائے. ہم نے ان سے کہا, اور میں اسپیشل خود وزٹ کے لیے بھی وہاں گیا, ایڈوائزر صاحب بھی جا چکے ہیں اور یہ بھی ایک دفعہ انہیں کہہ کے آئے, اور ڈی سی صاحب نے وہ فائل ٹیبل پہ رکھی ہوئی تھی آج سے 1 سال پہلے. انہوں نے ہم سے, ڈی سی بنو نے یہ پرومس کیا کہ بس سر آپ جائیں, میں کل اس کا سیکشن 4 لگا رہا ہوں. اس کے بعد نہ وہ ہمارا فون اٹھاتے تھے اور وہ نہ سیکشن 4 لگا رہے تھے, جبکہ اس کے اوپر نہ کوئی آبزرویشنز ہیں, زمین فائنل ہو چکی ہے. میں 1 منٹ لیتا ہوں آپ کا. اسی طرح ڈی سی ہنگو کے ساتھ میری بات چیت ہوتی رہتی ہے, وہاں پہ بھی سیکشن 4 لگنے والا ہے, زمین فائنل ہو چکی ہے, کمیونٹی بہت سارا اپنا ٹائم لگاتی ہے اور بڑی مشکل سے جا کے کوئی جگہ دیکھتی ہے. اسی طرح کرسچن کمیونٹی کے لیے بات کریں, کوہاٹ میں ان کے لیے گریو یارڈ خریدنا تھا, اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ ڈی سی صاحبان اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, انہیں یہ چیز, اس کی اہمیت کو وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے. میری درخواست ہے کہ آج آپ یہاں سے انہیں سخت قسم کے آرڈرز دیں, میں تو یہی چاہوں گا, تاکہ ان کا کوئی انٹرسٹ بڑھے اور یہ جو منارٹیز کا ایشو ہے اس کو حل کرنے کے لیے وہ بھی کوشش کریں, یا پھر کوئی اس قسم کی کمیٹی بنا دی جائے اس اسمبلی فلور سے, وہ اس چیز کو دیکھے اور ایک 10 دن کا ٹائم دے کے, اور یہ جہاں جہاں پہ ہمارے شمشان گھاٹ ہیں
ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور آپ کو دوں گا کہ ڈیر اسمیل خان میں پچھلے ڈی سی صاحب نے ہمارے لیے ایک ہمارا شمشان گھاٹ تھا جو پچھلی حکومتوں میں تھا ہمارے پاس, وہ واگزار کروایا, اس کو تعمیر کر دیا جائے تاکہ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکل جائے. کنسرن منسٹر ٹو ریسپونڈ. کنسرن منسٹر ٹو ریسپونڈ. جی وزیر زادہ صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. یہ انتہائی سیریس ایشو ہے, چونکہ شمشان گھاٹ اٹک میں ہونے کی وجہ سے یہاں سے وہ لے کے وہاں جانے پڑتے ہیں اٹک. اور رنجیت صاحب آپ نے بڑے زبردست اس پہ ایشو پہ آپ نے آواز اٹھائی ہے. اگرچہ یہ پہلے دفعہ ہوا ہے ہسٹری میں ہماری حکومت نے 10 کروڑ روپے رکھے شمشان گھاٹ اور قبرستان کی زمین خریدنے کے لیے, تو اب اس پہ ایشو یہ آ رہے ہیں, یہ ایکسالر ریٹ اور اس کے جو گورنمنٹ کے مارکیٹ ریٹ ہے وہ بھی اس میں ایشو آ رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں ایگری کرتا ہوں رنجیت صاحب کے ساتھ کہ یہاں سے بھی کوئی رولنگ دے دیں ڈپٹی کمشنرز کو. میں بھی ان کو بار بار ٹیلی فونیں کرتا ہوں, خود بھی جاتا ہوں تاکہ اس کو یہ امپلیمنٹ ہو جائے. اس ایشو پہ میں آپ کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں کہ یہ ہم سب مل کے ایز اے اسمبلی میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پہ آپ رولنگ دے دیں. رنجیت سنگھ صاحب آپ کا. جی سر, وزیر بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی ہماری اس مسئلے کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھتے بھی ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں. ایک چیز ہمارے پاس دوسرا بھی ہے, کیونکہ اکثر آپ دیکھ لیں کہ شمشان گھاٹ کے لیے جو موجودہ علاقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز پہ ایگری نہیں ہوتے کہ ہمارے ان علاقوں کے اندر شمشان گھاٹ بنائے جائیں. ہم بڑی مشکل سے پہاڑوں کی طرف جا کے کوئی جگہ فائنل کرتے ہیں اور اس میں کافی لمبا پروسیس بھی ہو جاتا ہے. اگر اس چیز میں اب وہ ہمیں نئے بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں یہ مسئلہ ہے, اس میں وہ مسئلہ ہے. ہمارے صوبائی حکومت کے پاس بہت ساری سرکاری زمینیں ایسی بھی پڑی ہیں, اگر انہیں خریداری میں اور سیکشن 4 کے مراحل سے گزرنا مشکل لگتا ہے تو ہمیں اگر سرکاری زمین بھی کوئی اس قسم کی الاٹ کر دی جاتی ہے تو وہ بھی بہت بہتر ہوگی. باقی آپ رولنگ دے دیں گے تو امید ہے پہنچے گا. آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, کل نوٹس کر لیا ہے. وزیر زادہ صاحب آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, جو ہو سکتا ہے جلد از جلد اس پہ عمل کریں. جی مس نکت یاسمین اور اگزائی ایم پی اے ٹو پلیز موو ہر کال اٹینشن نوٹس نمبر 2151. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. میں وزیر برائے محکمہ صحت کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کروانا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ سابقہ فاٹا کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں, سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. تاہم ابھی تک وہاں کے باشندوں کو قومی صحت کارڈ, صحت انصاف کارڈ میں کرونا اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کی سہولت مہیا نہیں کی گئی. تو کیا نئے ضم شدہ اضلاع خیبر پختونخوا کا حصہ نہیں ہیں, اور اگر ہیں تو پھر ضم اضلاع کے باشندوں کے ساتھ یہ بے انصافی کیوں؟ فوری طور پر اس مسئلے کو حل کیا جائے, کیونکہ اس کی وجہ سے ضم شدہ اضلاع کے لوگوں میں سخت بے چینی پائی جاتی ہے. جناب اسپیکر صاحب, اس کا چھوٹا سا ایک بیک گراؤنڈ بتاؤں گی, آپ بھی اس کے وٹنس ہیں, تیمور خان صاحب بھی اس کے وٹنس ہیں. سب سے پہلے میں نے کال کی تیمور خان صاحب کو کہ ایک عورت جو ہے تو وہ کرٹیکل حالت میں لائی گئی تھی, اور اس عورت کو جو ہے تو اس وقت ارجنٹ ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی. انہوں نے RMI میں اس کو داخل کروا دیا, وہ نہیں لے رہے تھے اس کو انصاف کارڈ کے اوپر. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے, ان کا شکریہ, پہلی دفعہ شکریہ ادا کر رہی ہوں کہ انہوں نے فوراً جو صحت کارڈ کے جو ہیں DG ہیں جو بھی ہیں انہوں نے مجھے کال کیا کہ میڈم یہ ابھی تک اس میں نہیں آیا ہے. پھر میں نے آپ کو کال کیا کہ آپ CM سے بات کریں کہ ان کو کچھ پیسے دے دیے جائیں. پھر اس کے بعد میں یہاں پہ سیکٹری ہیلتھ کا طاہر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے DG ہیلتھ صاحب کو کہا کہ فوراً جو ہے تو آپ خود جائیں اور اس پیشنٹ کے ساتھ جو ہے تو جو بھی ہیلپ ہو سکتی ہے تو وہ ہیلپ کریں. میں ان کا اس فلور آف دا ہاؤس شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو نئے ہیلتھ سیکٹری آئے ہیں انہوں نے DG ہیلتھ صاحب کو یہ آرڈر دیا اور وہ گئے. اسی طرح تیمور جگڑا صاحب نے میرے ساتھ کوآپریشن کی, انہوں نے فوراً DG کو کہا جو انصاف کارڈ کی ہیں, انہوں نے تمام بتایا کہ جی چونکہ ابھی تک یہ اس میں سہولت نہیں ہے ضم اضلاع کے لیے, تو اس کے لیے ہم کوئی قانون یا کوئی اس پہ کچھ اور آگے پیش رفت کر رہے ہیں. لیکن جناب اسپیکر صاحب, میں آپ کے توسط سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اتنا کرونا پینڈیمک جو ہے تو وہ گزر چکا ہے, تیسری لہر بھی آ چکی ہے, تو اس میں کتنی ہی جانیں, یہ تو ایک عورت کا مسئلہ آیا ہمیں پتہ چلا, اب مجھے بتائیں کہ اس میں کتنی ہی جانیں چلی گئی ہوں گی, اس میں کتنے ہی لوگ مر چکے ہوں گے کہ اگر ان کو ہاسپٹلز میں جو ہے تو وہ نہ ایڈمٹ کیا جائے. تو جناب اسپیکر صاحب,
میرا اور کوئی مطالبہ نہیں ہے. میرا مطالبہ آپ کی وساطت سے وزیر فائنانس اور ہیلتھ منسٹر سے ہے کہ فوری طور پہ اس مسئلے کا حل نکال کے ضم شدہ اضلاع کو جو ہے تو وہ اس خیبر پختونخوا کے ضلعوں کے برابر ڈسٹرکٹ کے برابر لے کر آئیں تاکہ وہ اور ان پرائیویٹ ہاسپٹل کے ساتھ بھی معاہدہ کریں تاکہ اس جو ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اس کا پی ٹی آئی کا جو آپ کہتے ہیں کہ صحت انصاف کارڈ قومی انصاف کارڈ جو کہ آپ ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں تاکہ اس سے اورکزئی مومند یہ تمام جنوبی اضلاع جتنا جنوبی وزیرستان ساؤتھ وزیرستان یہ تمام قرم ایجنسی یہ تمام لوگ مستفید ہو سکیں کیونکہ یہ لوگ غریب ہوتے ہیں اور یہ لوگ جو ہے تو اسی کارڈ پہ منحصر کرتے ہیں. تو کڈنی ٹرانسپلانٹ اور اس کرونا کو اس میں ایز سون ایز پاسبل جو ہے تو وہ اس میں کیا جائے. تھینک یو جناب اسپیکر. جناب تیمور جگڑا صاحب. جناب اسپیکر, پہلے تو میں نگہت اورکزئی صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہماری ایفرٹس تھی اس پرٹیکولر پیشنٹ کے لحاظ سے ان کو مانا, اور یقین دلاتا ہوں کہ ہیلتھ کی ٹیم جو ہے وہ جہاں پہ ممکن ہو وہاں پہ وہ پورے خیبر پختونخوا کے سٹیزنز کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. جناب اسپیکر, میں 3-4 باتیں جو ہے وہ ضرور کہنا چاہتا ہوں. یہ مسئلہ تو جو ہے یہ آلریڈی تقریباً حل ہو چکا ہے, لیکن 3-4 باتیں یہاں پہ کہنا ضروری ہے. پہلے تو یہ کہ مجھے فخر ہے کہ آج ہم ایسے صوبے میں ہیں جہاں پہ غریب لوگ بھی یہ کہہ سکتے ہیں, یہ سوچ سکتے ہیں کہ سرکار کے خرچے پہ وہ آر ایم آئی یا نارتھ ویسٹ یا جو اور بڑے ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ جائیں, وہاں پہ ٹریٹمنٹ لیں, وہاں پہ کووڈ کی ٹریٹمنٹ جو ہزاروں روپے کے دن کی ہے کہ وہ لے سکیں. اور مجھے اس بات کا بھی فخر ہے, مجھے اس بات کا بھی فخر ہے کہ اپوزیشن کے اراکین فلیگ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں صحت کارڈ پہ ان لوگوں کو ٹریٹمنٹ چاہیے. پہلی چیز. دوسری چیز, اب صرف اس لیے کہ ہمارے جو قبائلی اضلاع کے دوست ہیں کہ ان کو یہ نالج ہو کہ ان کے لیے حکومت نے کیا کیا, اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا. جناب اسپیکر, قبائلی اضلاع کو صحت کارڈ میں یونیورسل طور پہ اس وقت پہ ڈالا گیا جب خیبر پختونخوا کا کوئی اور ضلع نہیں شامل تھا. یہ بات ریکارڈ پہ آنی چاہیے. لیکن اس وقت جو پروگرام تھا جس سے وہ فنڈ ہو رہے تھے وہ فیڈرل پروگرام تھا. اسی حکومت نے جو ہے وہ گزارش کی, فیڈرل گورنمنٹ مانی اور ان کو ڈالا. اس کے بعد جب ہم اپنے پروگرام کو یونیورسل بنانے لگے تو ہم نے محنت کی اور ہم نے اپنے پروگرام کو پرانے پروگرام سے بہت بہتر بنایا. اب یہ ایک چیلنج تھا کہ قبائلی اضلاع کے جو باشندے ہیں وہ فیڈرل صحت کارڈ سے کورڈ ہیں اور ہمارے جو ہیں وہ صوبائی صحت کارڈ سے کورڈ ہیں. یہ بات آلریڈی بجٹ میں فیڈرل گورنمنٹ سے اٹھا چکے تھے, اور آج سے کوئی 1.5 مہینے پہلے ایکنیک کی میٹنگ کے سائیڈ لائنز پہ فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب, پلاننگ منسٹر اسد عمر صاحب اور ہیلتھ منسٹر فیصل سلطان صاحب تینوں سے میٹنگ ہوئی اور اس بات پہ اگریمنٹ ہوئی کہ ہم قبائلی اضلاع کے سارے لوگوں کو خیبر پختونخوا کے کارڈ پہ ٹرانسفر کریں گے کیونکہ ہمیں ایک صوبے میں ایک ہی پروگرام چاہیے. اس کے لیے اس کو آپریشنلائز کرنے کے لیے ایک خط لکھ چکے. کل صبح میری فیڈرل سیکرٹری فائنانس سے بات ہوئی تھی چونکہ شوکت ترین صاحب امریکہ میں, اور ان سے کہا تھا کہ جیسے ہی شوکت صاحب واپس آئیں تو ان کے ساتھ پلاننگ منسٹر کے ساتھ ایک کمبائن میٹنگ کریں کیونکہ ہم نے وہاں پہ اس پروگرام کو روکنا ہے, وہ فنڈز یہاں پہ ڈائیورٹ کرنے ہیں. اور انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب نے آلریڈی کہا ہے اور ہماری پوری کوشش ہوگی جناب اسپیکر کے 1 جنوری سے پہلے قبائلی اضلاع کے سارے جو سٹیزنز ہیں وہ صحت کارڈ میں شامل ہوں گے. بہت بہت شکریہ. آئٹم نمبر 8 Honorable Minister for Parliamentary Affairs, on behalf of Honorable Chief Minister, to please introduce before the House the Khyber Pakhtunkhwa Land Use and Building Control Bill 2021. Thank you, Mr. Sorry. Ji, Kamran Bangladesh Sahab. Thank you, Mr. Speaker. I, on behalf of Chief Minister, introduce the Khyber Pakhtunkhwa Land Use and Building Control Bill 2021 in the House.
It stands introduced. Minister for Parliament, item number 9 and 10. اس کے لیے شوکت یوسف زئی صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو ڈیفر کریں. شوکت یوسف زئی صاحب کدھر ہیں؟ شوکت یوسف زئی صاحب آپ سیٹ پہ بیٹھے, آپ نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو ڈیفر کریں. آئٹم نمبر 9 and 10. سر میری یہی گزارش ہوگی کہ اس میں تھوڑا سا کام رہتا ہے جی, اور کچھ اور ایڈ کرنا ہے, تو چونکہ اسکروٹنی کمیٹی بنی ہے, پورے اس کے اسکروٹنائز ہو رہا ہے, تو میری گزارش ہوگی کہ تھوڑے اس کو ڈیفر کیا جائے آج کے لیے, تاکہ اس پہ ہم صحیح کام کر سکیں کہ اس میں کون سے اداروں کو مزید انکلوڈ کیا جائے یا ایکسکلوڈ کیا جائے. تو اس کے میری گزارش ہے سر. دیکھیں جی عنایت اللہ خان صاحب. سر اس میں بہت زیادہ امینڈمنٹس آئے ہیں. وہ ٹریجری بینچز کی بھی ہیں, حکومتی بینچز کی بھی ہیں, اب ٹریجری بینچز کی بھی, اپوزیشن بینچز کی بھی ہیں, اور یہ کافی ڈیلیبریشن یہ لا چاہتا ہے. ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو سلیکٹ کمیٹی میں ریفر کرتے ہیں, اور میں اس کی تحریک پیش کرتا ہوں سلیکٹ کمیٹی کے. آپ حکومت سے پوچھیں, اگر وہ ایگری کرتے تو اس کو سلیکٹ کمیٹی میں ریفر کر دیں, وہاں اس کو سیٹل کیا جائے گا. میں اسمبلی سے اسمبلی کو پٹ کرتا ہوں. جی شوکت صاحب. I wish to move. نہیں سر, آپ صبر تو کریں نا. آپ نہیں کر سکتے. منسٹر انچارج موشن پٹ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. سر میری گزارش یہ ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی آلریڈی بن چکی ہے جی, اور اس میں ہمارے سیکرٹری صاحبان ہیں اس کے اندر. اس میں اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے ہم کہ ہم اس کو, اگر یہ یہاں پہ آ گیا تو یہ تو ڈیلے ہو جائے گا. ہم تو اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اچھے طریقے سے ہو جائے, کیونکہ کل یہ جو ہم نے لفظ استعمال کیا ہے پرپیچول سٹیٹس والا, تو پرپیچول سٹیٹس والی چیزوں کو ہم لانا چاہتے ہیں. جو اس کے زمرے میں نہیں آتے ان کو ہم چھوڑ دیں گے. تو یہ تو میرے خیال سے اسکروٹنی کمیٹی جو غیر جانبدار بھی ہے, اس میں آفیسرز ہیں, اس میں کسی کا کوئی وہ نہیں ہے. تو میرے خیال سے اگر اس کو چھوڑ دیا جائے, اگر نئی کمیٹی بنائیں گے تو یہ تو پھر ڈیلے ہو جائے گا, پھر تو یہ ہوئے گا بھی نہیں. ٹھیک ہے. اس میں رول 82(a) کے تحت وزیر جو ہیں وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو وہ ریفر کر دیں. تو میں ہاؤس کو پٹ کرتا ہوں. Is it the desire of the House to defer the item number 9 and 10 of the business of the diary? Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, item number 9 and 10 have been deferred. کل پوائنٹ آف آرڈر پہ ٹائم مانگا ہے ابھی ہمارے عنایت اللہ خان صاحب نے. جی شکریہ جناب اسپیکر صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب اسپیکر صاحب, پچھلی دنوں میرے ساتھ یہ جو موبائل ٹاورز ہے, آپ کی توجہ چاہتا ہوں. یہ جو موبائل ٹاورز ہیں جہاں ہمارے مختلف جو موبائل سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, ان کے جو کلاس 4 ملازمین ہیں انہوں نے میرے ساتھ ملاقات کی تھی, رابطہ کیا تھا, اور مجھے حیرانی ہوئی کہ ان لوگوں نے ان موبائل ٹاورز کو زمینیں بھی دی ہے, اور زمین کے دینے کے بعد بھی ان کو جب اپوائنٹ کیا ہے تو ان کو 7,000 روپے ماہانہ دے رہے ہیں, اور ان سے 8 گھنٹے سے بھی زیادہ ڈیوٹی لے رہے ہیں. تو جناب اسپیکر صاحب, یہ جو منیمم ویجز لا ہے, لیبر لا, اس کی خلاف ورزی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لا خیبر پختونخوا کے اندر امپلیمنٹ ہے. یہ لیبر ڈپارٹمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کی اونر سے یہ بات ٹیک اپ کرے کہ ان لوگوں کو سیلری ہے وہ منیمم ویجز لا کے مطابق دے, جو کہ آپ کے اس سال کے مطابق 21,000 ہے. آپ نے بجٹ کے اندر 21,000 روپے رکھے ہیں. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس پہ کوئی ریزولوشن لے آؤں تو وہ بھی لے آتا ہوں, لیکن اس پہ آلریڈی لا موجود ہے, مرکز کے اندر بھی لا موجود ہے, صوبے کے اندر بھی لا موجود ہے, اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی منیمم ویجز سے کم تنخواہیں دی جاتی ہیں وہاں حکومت یہ انشور کرائیں کہ
کہ لوگوں کو منیمم ویجز کے مطابق تنخواہیں دی جائیں. شوکت یوسف زئی صاحب. بالکل جینون ایشو ہے اور اس پہ 3 نوٹسز ایشو ہو چکے ہیں ان تمام جو، لیکن ان کا جو اپنا لا ہے وہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. تو اب یہ اگر کوئی قرارداد یہاں سے پاس ہو جائے، فیڈرل گورنمنٹ کو ہم ریکویسٹ کریں تو بالکل ہو سکتا ہے، اور ہم ان کو پریشرائز بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ ہمارے پاس اور اختیار نہیں ہے. ہم نوٹسز دے رہے ہیں ان کو تنگ بھی کیا ہے ہم نے، ہمارے انسپیکٹر گئے ہیں وہاں پہ، لیکن وہ ہمارے ایمبٹ کے اندر نہیں آ رہا ہے. تو یہ اگر یہاں سے قرارداد موو ہو جائے، بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں. یہ بڑے غریب لوگ ہیں، ان کے ساتھ سراسر ناانصافی ہو رہی ہے. 7,000 8,000 پورے مہینے کے اوپر رکھ رہے ہیں. تو یہ بالکل، یا تو اگر ہم بند کرنا چاہیں تو ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کو بند کر سکیں، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے اس پہ آ رہا ہے. تو اگر قرارداد یہاں سے ہو جائے تو میں اس کے حق میں ہوں سر. ٹھیک ہے. جس طرح شوکت یوسف زئی صاحب نے کہا ہے، عنایت اللہ خان صاحب آپ ایک پراپر قرارداد لکھیں، ریزولوشن لکھیں اور اس کو ایجنڈے پہ لے آتے ہیں، اس کو پاس کرتے ہیں جس طرح شوکت صاحب نے کہا ہے. اس کو پراپر طریقے سے کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو. جناب اختیار ولی خان صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر پہ ٹائم مانگا ہے، وہ موجود نہیں ہے. The session is adjourned till 2 p.m. afternoon, Monday, 25th October 2021.